ابھی موقع ہے، ابھی علامات ہیں، قیامت نہیں آئی ہے۔ او قیامت کے برحق ہونے کو فقط قیامت کے آ جانے پہ موقوف نہ کریں کہ اسلام جو قیامت کے بارے میں بتاتا ہے کہ قیامت آئے گی، پوری خلائق فنا ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت سب کو دوبارہ زندہ کرے گا، حساب کتاب ہوگا ان کا، اس کے بعد جنت و جہنم میں سے کوئی ایک ان کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ تو اسلام کے ان دعووں اور اسلام کے ان عقائد کی صداقت اور حقانیت کو جانچنے کا فقط یہی آلہ وہ نہ اپنے سامنے رکھے کہ وہ قیامت آ جائے تبھی انہیں یقین ہو کہ ہاں اسلام سچ کہہ رہا ہے۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو ہم سورہ محمد کی اس آیت کریمہ سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، یعنی کفار کیا قیامت کے اچانک آ جانے کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت اچانک آئے گی، اسی وجہ سے پہلے اس کا علم لوگوں کو نہیں دیا گیا۔ تو کفار کی روگردانی، ان کے اعراض، دین سے ان کی نفرت، دین سے ان کی دوری، اور دین کے لیے جو ان کی ریشہ دوانیاں ہیں، ان کی سازشیں ہیں، اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے جو ان کے مختلف کرتوت ہیں، ان پر تنبیہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کہ کفار کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت ان کے پاس اچانک آ جائے؟ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں۔ تو کیا وہ قیامت ہی کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں قیامت کی نشانیوں کو۔ اللہ فرماتا ہے فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، کہ قیامت کی نشانیاں تو آ چکی ہیں۔ فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ ابھی تو نشانیاں آئی ہیں، ابھی ان کے پاس موقع ہے، اگر ابھی وہ ایمان لے آئیں، اپنی فتنہ پروری سے باز آ جائیں، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں سے باز آ جائیں، دین برحق کے خلاف ریشہ دوانیاں چھوڑ دیں اور اسلام کو اپنا لیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے منسلک ہو جائیں، تو یہ ان کے لیے ابھی فرصت کا موقع ہے، کیونکہ ابھی صرف علامتیں آئی ہیں، قیامت نہیں آئی۔ اللہ فرماتا ہے فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، کہ جب قیامت آ جائے گی نا تو پھر اگر وہ مان بھی لیں تو ان کا ماننا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، اگر ان کی آنکھیں کھل بھی جائیں تو یہ ان کی آنکھوں کا کھلنا انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ابھی موقع ہے، ابھی علامات ہیں، قیامت نہیں آئی ہے۔ وہ قیامت کے برحق ہونے کو فقط قیامت کے آ جانے پہ موقوف نہ کریں کہ اسلام جو قیامت کے بارے میں بتاتا ہے کہ قیامت آئے گی، پوری خلائق فنا ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت سب کو دوبارہ زندہ کرے گا، حساب کتاب ہوگا ان کا، اس کے بعد جنت و جہنم میں سے کوئی ایک ان کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا، تو اسلام کے ان دعووں اور اسلام کے ان عقائد کی صداقت اور حقانیت کو جانچنے کا فقط یہی آلہ وہ نہ اپنے سامنے رکھیں کہ وہ قیامت آ جائے تبھی انہیں یقین ہو کہ ہاں اسلام سچ کہہ رہا تھا۔ اگر
کوئی شخص ہمیں کسی آنے والی مصیبت کی جانب سے خبردار کر رہا ہو، متنبہ کر رہا ہو، بتا رہا ہو کہ یہ آزمائش آنے والی ہے، یہ مصیبت آنے والی ہے، یہ فتنہ آنے والا ہے، تو اس وقت اس شخص کی باتوں کی صداقت کو جانچنے کا یہی معیار نہیں ہے کہ وہ فتنہ آ جائے تبھی ہم اقرار کریں کہ ہاں تم صحیح کہہ رہے تھے۔ اگر وہ فتنہ آ جائے، ہم اس فتنہ میں مبتلا ہو جائیں، اس مصیبت میں ہم مبتلا ہو جائیں، تو پھر اس وقت جاننے اور ماننے کا کیا فائدہ ہمیں حاصل ہوگا؟ بلکہ اگر کوئی شخص ہمیں کسی آنے والے فتنہ کی خبر دے رہا ہے، کسی آنے والی مصیبت کے بارے میں بتا رہا ہے، کسی آنے والی آزمائش کے بارے میں بتا رہا ہے، اور ساتھ میں وہ کچھ نشانیاں بھی بتا رہا ہے کہ دیکھ لو یہ نشانیاں ہیں، یہ علامات ہیں، جب یہ علامات ہوں گی رونما اور ظاہر ہوں گی تو سمجھ لو کہ وہ مصیبت قریب آ چکی ہے، اور پھر وہ علامتیں ہو جائیں اور سامنے دکھنے لگیں تو اس وقت ایک عقل مند کا فیصلہ یہی ہوگا کہ علامتوں کو دیکھ کر مصیبتوں کے بارے میں خبر دینے والے کی صداقت کا یقین کر لے، تاکہ اپنے آپ کو تیار کر لے اس آنے والی مصیبت کے لیے، اس آنے والی آزمائش کے لیے، اپنے آپ کو بچا سکے اس فتنے سے۔ تو اللہ کے اس فرمان کا مقصود یہی ہے کہ اسلام تمہیں بتاتا ہے کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، اور ساتھ میں علامتیں بھی بتاتا ہے کہ قیامت سے پہلے یہ علامتیں ظاہر ہوں گی۔ تو اسلام کے اس فرمان کی صداقت کا معیار تم فقط یہ مت رکھو کہ قیامت آ جائے تب تم مانو کہ ہاں اسلام صحیح کہہ رہا تھا، اس لیے کہ اس وقت مان بھی لوگے تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تم نے تو اپنی زندگی حالت کفر میں گزار دی، اللہ سے دور رہے، اسلام سے دور رہے، تو نے ایمان کو نہیں اپنایا۔ تو جب وہی مصیبت آ گئی کہ جس سے تمہیں خبردار کیا جا رہا تھا اس وقت تم مان بھی لو تو آخری وقت کی مسلمانی کس فائدے کی؟ علماء فرماتے ہیں کہ موت کے وقت ہر کافر کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اسلام دین برحق ہے، لیکن اس وقت کا یقین اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ توبہ اسی وقت تک معتبر ہے جب تک کہ انسان پہ غرغرہ کی کیفیت نہ طاری ہو جائے یا وہ فرشتے کو نہ دیکھ لے۔ غرغرہ کی کیفیت یعنی جب روح حلق تک پہنچ جائے، اس سے پہلے یا فرشتہ کو دیکھنے سے پہلے کی توبہ مقبول ہے، لیکن جب غرغرہ طاری ہو گیا، غرغرہ کا عالم آ گیا، روح پرواز کرنے کو ہوئی، حلق تک پہنچ گئی، یا پھر ملائکہ کو دیکھ لیا اور دیکھ لیا کہ عذاب کے فرشتے ہمیں لینے آئے ہیں، اس وقت اگر اسلام کی حقانیت کا یقین بھی کر لیں اور کفر و شرک سے توبہ بھی کر لیں تو اس وقت اس کا ایمان اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ تو اللہ فرمانا چاہتا ہے کہ اسلام تمہیں جہاں قیامت کے حق ہونے کی خبر دے رہا ہے وہیں اس کی علامتیں بھی بتا رہا ہے۔ تو اسلام کے اس دعوے کی صداقت کو کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت کے آنے پر ہی تم موقوف یہ مت رکھو کہ قیامت آ جائے گی تب تم مانو گے، بلکہ یہ بھی دیکھو کہ اسلام نے جو علامتیں بتائی ہیں، جو نشانیاں بتائی ہیں، جو امارات بتائے ہیں، وہ علامات اور وہ نشانیاں تمہارے سامنے موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر وہ علامتیں ہیں، وہ نشانیاں ہیں، تو اس وقت ایک عقل مند کا یہی فیصلہ ہونا چاہیے کہ پہلے ہی سے اپنے آپ کو تیار کر لے اس آنے والی بڑی مصیبت کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، وہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اچانک آ جائے۔ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، علامتیں تو آ چکی ہیں۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، جب وہ خود قیامت آ جائے گی تو اس وقت کا نصیحت قبول کرنا انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیاں کچھ آ چکی ہیں، اور میں نے قیامت کی نشانیوں کی 3 قسمیں بتائیں۔ ایک او جو مکمل ہو چکی ہیں، دوسری او جو چل رہی ہیں،
اور تیسری وہ جو قیامت کے قریب ہوں گی بڑی بڑی نشانیاں۔ تو آج میں جو نشانی چل رہی ہے اسی میں سے ایک نشانی کی جانب آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، اور وہ ہے فتنوں کا ظاہر ہونا انتہائی شدت کے ساتھ، انتہائی شدت کے ساتھ پے در پے فتنوں پر فتنوں کا آنا۔ یہ بھی قیامت کے علامات متوسطہ میں سے ایک علامت ہے۔ یہ وہ علامت ہے جو ظاہر ہو چکی ہے اور ہمارے سامنے نت نئے فتنے پہلے نظر آئے اور ابھی چل رہے ہیں اور آنے والے زمانوں میں اور فتنے اٹھیں گے۔ تو یہ علامات متوسطہ میں سے ہے، جس کے حوالے سے قرآن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ان کا بڑا تفصیلی بیان کیا ہے، بڑا تفصیلی بیان ان کی شدت کے بارے میں، ان کے آنے کے بارے میں، ان سے بچاؤ کی کیا تدابیر ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا تفصیلی بیان کیا ہے۔ سنیں، امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری میں روایت کرتے ہیں، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی یہ حدیث پاک ہے کہ حضرت اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ ایک بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے محلات میں سے کسی محل پر تشریف لے گئے۔ اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اتم من آطام المدینہ، آقا کریم مدینہ کے محلات قلعہ میں سے کسی ایک محل یا قلعہ کے اوپر تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ کچھ صحابہ بھی موجود تھے، تو آپ نے ان صحابہ سے پوچھا کہ ہل ترون ما ارا، اے میرے صحابہ کیا تم وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ آقا نے پوچھا اپنے صحابہ سے کیا تمہاری نظر بھی وہاں تک پہنچ رہی ہے جہاں تک ہماری نظر کام کر رہی ہے؟ جو میں دیکھ رہا ہوں کیا تم دیکھ رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ یا رسول اللہ نہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، ہماری آنکھوں میں کہاں اتنی قوت کہ وہاں تک کام کر جائے جہاں تک آپ کی نگاہ کام کرتی ہے۔ لا یا رسول اللہ، نہیں ہم نہیں دیکھ رہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا فإنی لأری الفتن تقع خلال بیوتکم کوقع القطر، میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں میں بارش کے قطرات کی طرح گر رہے ہیں۔ میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں کہ جب بارش ہوتی ہے اور موسلا دھار ہوتی ہے تو اس وقت بڑی شدت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ بارش کے قطرات جیسے اوپر سے زمین کی جانب آتے ہیں اور گرتے ہیں، ویسے ہی میں تمہارے گھروں میں داخل ہونے والے فتنوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اور سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لم یبق من الدنیا الا بلاء و فتنہ، کہ دنیا میں سے سوائے مصیبت اور فتنہ کے اب کچھ اور نہیں بچا ہے۔ آنے والا زمانہ خیر سے دوری کا زمانہ ہوگا، اور آنے والے زمانے میں فتنوں کی ہی بہتات ہوگی اور بلاؤں کی ہی کثرت ہوگی، کیونکہ اب دنیا سے سوائے مصیبت اور فتنہ کے کچھ اور نہیں بچا۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک۔ ابھی اس موضوع کی کچھ احادیث سن لیں، اس کے بعد میں تفصیل آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ حضرت زبیر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ حدیث بخاری کی ہے۔ حضرت زبیر بن عدی یہ روایت کرتے ہیں کہ اتینا انس بن مالک، کہ ہم صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ فشکونا الیہ ما نلقى من الحجاج، تو ہم نے حضرت انس بن مالک سے
شکایت کی ان مظالم کے بارے میں جو مظالم ہم پر حجاج کی جانب سے ڈھائے جا رہے تھے۔ حجاج ایک کوفہ اور بصرہ یعنی عراق کا ایک امیر تھا، خلافت بنو امیہ کا، جو بڑا ظالم تھا، جس نے کئی جلیل القدر تابعین کو شہید کیا، کئی جلیل القدر تابعین کو۔ انتہائی ظالم شخص حجاج بن یوسف ثقفی۔ تو حضرت زبیر بن عدی کہتے ہیں کہ ہم حضرت انس بن مالک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان ظلموں کی شکایت کی جو ہمیں پہنچ رہے تھے اور ہم پر ڈھائے جا رہے تھے حجاج کی جانب سے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اصبروا، صبر کرو، صبر کرو، فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِّنْهُ حَتَّى تُلْقُوا رَبَّكُمْ، کہ ہر آنے والا زمانہ، ابھی حجاج کی جانب سے جو مظالم تمہارے اوپر ڈھائے جا رہے ہیں یا جو بھی ظلم وہ تمہارے اوپر روا رکھ رہا ہے، صبر کرو، کیونکہ آنے والا زمانہ اس سے بھی زیادہ سخت آنے والا ہے، اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ تو پہلی حدیث سے تو یہ سمجھ میں آیا کہ فتنے بڑی کثرت کے ساتھ اس امت میں آئیں گے، اور دوسری حدیث جو حضرت زبیر ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اسے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہر آنے والے زمانے کے ساتھ فتنوں میں اور اضافہ ہوتا جائے گا، فتنوں کی شدت میں اور اضافہ ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ جو آنے والا فتنہ ہوگا وہ پچھلے فتنے کو لوگوں کے دلوں سے بھلا دے گا۔ یا حدیث میں اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر آنے والے زمانے میں اتنے شدید فتنے آئیں گے کہ انسان یہ سوچے گا کہ جو پہلا زمانہ تھا جس میں جو فتنے تھے وہی بہتر تھے ہمارے لیے، کم سے ہم برداشت تو کر لے رہے تھے کم سے کم، اور یہ تو ایسا فتنہ ہے جو برداشت نہیں ہو رہا۔ تو ہر آنے والے زمانے کے ساتھ فتنوں کی شدت میں اور اضافہ ہوتا جائے گا۔ حضرت انس بن مالک نے یہ فرمایا کہ صبر کرو، کیونکہ آنے والے زمانے کے ساتھ فتنوں میں اور تیزی آنے والی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ سمعتہ من نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں جو تمہارے بیچ اور تم سے بیان کر رہا ہوں، یہ بات میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ اس حدیث کی تخریج امام بخاری نے کی ہے۔ اور کچھ اور احادیث جو فتنوں کی شدت کو بیان کرتے ہیں، ان کی سختی کو بیان کرتے ہیں کہ جو فتنے آئیں گے پے در پے کتنے شدید ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول یا لیتنی مکانہ۔ آقا فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایک شخص کسی میت کی قبر کے پاس جائے گا اور یہ تمنا کرے گا کہ کاش تمہاری جگہ پہ اس قبر کے اندر میں ہوتا۔ اس حدیث سے فتنوں کی شدت کا پتہ چلتا ہے۔ دوسری حدیث میں، اسی حدیث میں ایک اور اضافہ ہے کہ جب وہ شخص قیامت کے قریب جائے گا قبرستان اور جا کے قبروں کے سامنے یہ تمنا کرے گا کہ کاش ہم ان قبروں کے اندر ہوتے، ہمیں موت آ چکی ہوتی، تو اس کی یہ تمنا، اس کی یہ آرزو اللہ کی محبت کی وجہ سے نہیں ہوگی کہ اس کے دل میں شدید آرزو ہوگی کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے، محبت الہی کی وجہ سے نہیں وہ آرزو کرے گا، بلکہ آقا نے فرمایا کہ ان مصیبتوں کی وجہ سے وہ یہ آرزو کرے گا جو مصیبتیں ناقابل برداشت ہوں گی۔ فتنے اتنی شدت کے ساتھ آئیں گے کہ انسان آرزو کرے گا کہ کاش وہ زندہ نہ رہتا، اسے موت آ جاتی اور وہ اس قبر میں ہوتا۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث پاک میں تو یہاں تک آیا کہ آقا فرماتے ہیں کہ یاتی علی الناس زمان یتمنون فیہ الدجال، کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ دجال کے خروج کی آرزو کرنے لگیں گے، دجال کے نکلنے کی۔
اور دجال کے نکلنے کی آرزو کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ انہیں پتا ہوگا کہ دجال کا نکلنا قیامت کی علامات قریبہ میں سے ہے، اور اس کے فوراً کچھ زمانے کے بعد قیامت کو آ جانا ہے۔ تو لوگ یہ تمنا کریں گے فتنوں کی شدت کی وجہ سے کہ کاش کہ دجال نکل آئے، یعنی جو قیامت کی علامات قریبہ ہیں، جو قیامت سے پہلے بڑی بڑی نشانیاں ہونے والی ہیں، وہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں، اس کے بعد قیامت آ جائے اور اس دنیا کا خاتمہ ہو جائے، تاکہ ان فتنوں اور مصیبتوں سے ہم محفوظ رہ سکیں اور ہم بچ جائیں۔ آقا نے فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ دجال کی آرزو کریں گے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ بے ابی و امی مما ذالک، کہ اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان، لوگوں کی یہ آرزو کیوں ہوگی، اور کیوں یہ آرزو کریں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مما یلقون من العناء والعناء، چونکہ ان کے بیچ فتنوں پر فتنے آئیں گے، مصیبتوں پر مصیبتیں آئیں گی، ایک سے ایک ابتلاء آزمائش کی گھڑیاں ان کے اوپر آئیں گی، اور ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے زیادہ سخت ترین ہوگی، لہذا ان کی شدتیں جب ان سے ناقابل برداشت ہو جائیں گی، تب اس وقت یہ تمنا کریں گے کہ کاش دجال نکل آتا اور بڑی بڑی نشانیاں قیامت کی ظاہر ہو جاتی، کہ تاکہ پھر قیامت آ جاتی اور اس دنیا کا ہی خاتمہ ہو جاتا۔ اور امام ترمذی ایک حدیث روایت کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ اس حدیث کا مفہوم جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ فتنے نکلیں گے تو، لیکن وہ پرچار اور ان کا پرسار جو ہوگا وہ بڑی تیزی کے ساتھ ہوگا۔ یعنی کہ اس حدیث میں ذرائع ابلاغ کی ترقی کی جانب اشارہ ہے۔ ظاہر ہے آج سے 100 150 سال پہلے، 200 سال پہلے کیا ہوا؟ میڈیا اپنی باتوں کو لوگوں تک پہنچانے کا آلہ، تو آج سے تقریباً 100 150 سال پہلے، 200 سال پہلے ظاہر فتنے اس وقت بھی اٹھتے تھے، لیکن ان فتنوں کو پھیلنے میں وقت لگتا تھا۔ اس زمانے میں فتنوں کو پھیلنے میں وقت لگتا تھا، لیکن آج کا یہ جو زمانہ ہے یہ کتنی شدت کا زمانہ ہے فتنوں کے حوالے سے، کہ آج ایک فتنہ نکلا اور کل صبح تک ذرائع ابلاغ، میڈیا وغیرہ اتنے ترقی کر چکے ہیں کہ انتہائی کم زمانے میں وہ فتنہ پوری دنیا میں پھیل جانا ہے، انتہائی کم وقتوں میں لوگ اسے وائرل کر دیں گے۔ اور لوگوں کی عادت ہے کہ سوشل سائٹس پہ، فیس بک وغیرہ پہ جو بری چیزیں ہوں ان کو وائرل کرنے میں اور بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے وہ فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروی اس حدیث پاک کو دیکھیں جو کہ امام ترمذی نے تخریج کی ہے۔ آقا فرماتے ہیں تکون بین یدی الساعہ فتن کقطع اللیل المظلم، کہ قیامت کے قریب ایسے فتنے ہوں گے جو تاریک رات شب دیجور کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے، کہ جیسے ایک انتہائی تاریک رات جس کا ہر ٹکڑا انتہائی تاریک ہوتا ہے۔ شب دیجور جو انتہائی تاریک رات ہوتی ہے، فارسی میں اس کے لیے شب دیجور کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، تو جب کوئی رات انتہائی تاریک ہوتی ہے تو اس کا ہر ٹکڑا انتہائی تاریک ہوتا ہے۔ تو آقا نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسے فتنے نکلیں گے، ایسے فتنے اٹھیں گے جو انتہائی تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے، کہ ہر فتنہ اپنے اندر انتہائی تاریکی رکھے گا، اندھیرا پن رکھے گا، گمراہی رکھے گا، اور انتہائی شدت رکھے گا اور سختی رکھے گا، ہر فتنہ۔ اور اس کے بعد آقا فرماتے ہیں، یہ الفاظ بڑے قابل غور ہیں، کہ یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا، کہ ان فتنوں کے دور میں آدمی صبح میں مومن ہوگا تو شام میں کافر ہوگا،
اور اس کے بعد فرمایا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، اور شام میں مومن ہوگا تو صبح میں کافر ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اس ٹکڑے پہ ذرا غور کریں کہ ایک جو اس زمانے میں جو فتنوں کی کثرت کا زمانہ ہوگا، شدت کا زمانہ ہوگا، اندھیری رات کی طرح ہر چہار جانب سے فتنے اٹھیں گے جو کہ قوم مسلم کو، اسلامی معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے، کہ جیسے جب رات تاریک ہوتی ہے تو پوری زمین کو اپنی لپیٹے میں لے لیتی ہے، ویسے ہی وہ فتنے ہوں گے جو اسلامی معاشرے کو، قوم مسلم کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ اور پھر آقا نے فرمایا کہ آدمی ان فتنوں کے دور میں صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام کے وقت کافر ہوگا، شام کے وقت مومن ہوگا اور صبح کے وقت کافر ہوگا۔ یہ ٹکڑا اس حدیث پاک کا ہمیں بتاتا ہے کہ اس زمانے میں جو بھی فتنہ اٹھے گا بڑی تیزی کے ساتھ پھیلے گا، بڑی تیزی کے ساتھ پھیلے گا، اور لوگ ان فتنوں کی زد میں بڑی تیزی کے ساتھ آئیں گے، کیونکہ ذرائع ابلاغ انتہائی ترقی یافتہ شکل میں موجود ہوں گے، میڈیا انتہائی ترقی کر چکی ہوگی، لوگ ایک لمحے کے اندر اپنی بات کو زمین کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچانے کے لیے ان کے پاس ذریعہ موجود ہوگا۔ تو اس وقت جب کوئی فتنہ اٹھے گا تو وہ فتنہ تیزی کے ساتھ پھیلے گا، اور جب تیزی کے ساتھ پھیلے گا تو لوگ اس فتنے کی زد میں بھی تیزی کے ساتھ آئیں گے، یہاں تک کہ عالم یہ ہو جائے گا کہ شام میں ایک شخص مومن تھا تو رات بھر میں کسی وہ ایسے فتنے کی زد میں آ جائے گا کہ جب صبح ہوگی تو اس کا رشتہ ایمان سے ٹوٹ چکا ہوگا، اور صبح کے وقت تو مومن ہوگا لیکن دن بھر میں وہ کسی ایسے فتنے کی زد میں آ چکا ہوگا کہ جب شام ہوگی تو اس کا رشتہ ایمان سے ٹوٹ چکا ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، اور اس کے بعد آقا فرماتے ہیں کہ یبیع اقوام، جو یہ آخری ٹکڑا ہے اس حدیث پاک کا، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ فتنہ پھیلانے والے خالی غیر ہی نہیں ہوں گے، خالی غیر ہی نہیں ہوں گے کہ جن کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، نہیں، جو کہ اپنی نفرت کی بنیاد پر، حسد کی بنیاد پر، اسلام کی ترقی کی بنیاد پر نئے نئے فتنے کھڑے کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس فتنے کو، ان فتنوں کو پھیلانے والے صرف غیر ہی ہوں گے، بلکہ آقا نے فرمایا یبیع اقوام دینہم بعرض الدنیا، کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو ایمان کا نام لیوا ہوں گے، اسلام کا نام لیوا ہوں گے، اپنے آپ کو مومن کہتے ہوں گے، لیکن اپنا دین، اپنا ایمان اور اپنا سب کچھ دنیاوی دولت کے لیے بیچ چکے ہوں گے، اور وہ نئے نئے فتنے کھڑے کریں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک ہمیں یہ بتاتی ہے کہ فتنے فقط غیروں کی جانب سے نہیں آئیں گے، بلکہ جو زبان سے اپنے مومن ہونے کا اقرار کریں گے، قرآن و حدیث کا اقرار کریں گے، اسلام کے دامن سے اپنی وابستگی کا اظہار کریں گے، یہ لوگ بھی دولت دنیا کے لیے اپنا دین و ایمان بیچ کر کے قسم قسم کے فتنوں کا سبب بنیں گے۔ آقا کریم کی یہ حدیث جو کہ امام ترمذی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جامع میں اس حدیث کو آپ نے بیان کیا ہے۔ تو یہ کچھ احادیث جو کہ فتنوں کے ظہور کے حوالے سے، ان کی شدت کے حوالے سے، تیزی کے ساتھ ان کے پھیلنے کے حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آخر فتنہ ہوتا کیا ہے، فتنہ کیا ہے؟ فتنہ اگر آپ لغت دیکھیں، ڈکشنری دیکھیں تو اس کے کئی معنی آپ کو مل جائیں گے، اور قرآن مجید میں بھی یہ کئی معنی کے لیے استعمال کیا گیا ہے، کبھی عذاب کے لیے، کبھی امتحان کے لیے، کبھی گناہ کے لیے، کبھی اترانے کے لیے، کبھی کفر و شرک کے لیے، کئی معنی میں قرآن مجید میں یہ لفظ فتنہ کا استعمال ہوا ہے۔ لیکن جس کانٹیکسٹ میں ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور احادیث کی کتابوں کو دیکھ لیں تو وہ باب جس میں علامات قیامت کا تذکرہ ہوتا ہے تو اسے کتاب الفتن کے نام سے جانا جاتا ہے، کتاب الفتن یعنی فتنوں کا بیان۔ تو علامات قیامت کے حوالے سے
جو فتنہ کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ پر نازل ہونے والی ہر مصیبت، خواہ وہ مصیبت دین کے حوالے سے ہو یا دنیا کے حوالے سے ہو، دین یا دنیا کسی بھی حوالے سے امت مسلمہ پر جو مصیبت نازل ہوتی ہے کہ جس میں امت کا ایک بڑا طبقہ جس کی چپیٹ میں آتا ہے، ایک آدھ شخص نہیں، ایک آدھ افراد نہیں، بلکہ ایک بڑا طبقہ، خاص جغرافیائی حدود میں رہنے والا طبقہ، خاص علاقے میں رہنے والا طبقہ، خاص ملک میں رہنے والا طبقہ، خاص راجیہ میں رہنے والا طبقہ، خاص بولی بولنے والا طبقہ، خاص رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والا طبقہ، ایک بڑا طبقہ جس بھی قسم کی دینی یا دنیاوی مصیبت سے ہمکنار ہو اور اس کے اوپر دینی یا دنیاوی مصیبت آئے کہ جس سے امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ متاثر ہو اور جس کی چپیٹ میں ہو، تو اسے ہم فتنہ کہتے ہیں، اسے ہم فتنہ کہتے ہیں۔ یعنی فتنہ مصیبت کو کہتے ہیں جو امت مسلمہ کے بڑے طبقے پر آئے۔ اب وہ مصیبت خواہ دین کے حوالے سے آئے، خواہ دنیا کے حوالے سے آئے، خواہ تہذیب و تمدن کے حوالے سے آئے، خواہ علم و ہنر کے حوالے سے آئے، یعنی کہ انتہائی اختصار کے ساتھ کہہ لیں کہ دین یا دنیا، یہ دو ایسی کیٹیگریز ہیں جن میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں اور تمام سب کیٹیگریز ہم ان کے اندر داخل کر سکتے ہیں۔ دین یا دنیا کسی بھی حوالے سے اگر امت مسلمہ پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم اسے فتنہ کہتے ہیں۔ آپ نے ان احادیث کو سماعت کیا، اب ذرا تاریخ کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں، دیکھ لیں، آپ تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے کوچ فرمانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک تو کوئی فتنہ نہیں ہوا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آقا نے فرمایا کہ اے عمر، تو فتنوں کا دروازہ ہے، فتنوں کا دروازہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک تم رہو گے تب تک فتنے اس امت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ تم فتنوں اور اس امت کے درمیان ایک دروازے کی طرح کام کرنے والے ہو کہ جس کی وجہ سے فتنہ داخل نہیں ہوتا اس امت کے درمیان، لیکن تمہارے بعد اس امت پہ فتنے ہی فتنے آئیں گے۔ یہ حدیث رسول ہے کہ اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا، اور جو اشارہ تھا حضرت عمر کی شہادت کی جانب، تو جب حضرت عمر کے سامنے یہ بیان کیا گیا کہ اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا تو آپ نے فرمایا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ میں ہی وہ دروازہ ہوں، آپ نے فرمایا کہ وہ دروازہ اسی لائق ہے کہ اسے توڑا جائے۔ مطلب یہ نہیں کہ اسے، اس لیے کہ جب کوئی دروازہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر کوئی روک نہیں رہتی، کوئی اوٹ نہیں رہتا۔ اگر وہ یہ دروازہ ہو اور دروازہ کھل جائے تو پھر اس کے بعد دوبارہ وہ دروازہ بند ہو سکتا ہے اگر کھل جائے تو، لیکن دروازہ اگر ٹوٹ جائے تو پھر وہ دروازہ بند نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس وقت دروازہ ہی نہیں ہوگا۔ پھر آقا کریم نے فرمایا کہ عمر وہ دروازے ہیں جن کی وجہ سے فتنے اس امت میں داخل نہیں ہوں گے، اور جیسے ہی اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا، یعنی حضرت عمر کی شہادت ہوگی، اس کے بعد فتنوں کا دور شروع ہوگا اور اس امت میں بڑی کثرت کے ساتھ فتنے آئیں گے۔ آپ تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کر لیں، جب تک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رہے اور تخت خلافت پہ متمکن رہے، کسی فتین شخص کو فتنہ اٹھانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اللہ نے آپ کو ایسا روب عطا کیا تھا، ایسا جلال عطا کیا تھا، ایسا شاہانہ کر و فر عطا کیا تھا کہ کسی فتین کو فتنہ کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اور پھر جیسے ہی حضرت عمر کی شہادت کے بعد حضرت عثمان تخت خلافت پہ بیٹھے ہیں تو فتینوں کو موقع مل گیا، اور پھر انہیں ہمت بھی آ گئی، یہاں تک کہ وہ مدینے میں گھس آئے۔
یہ تمام تفصیلات میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ مدینے میں گھس آئے، حضرت عثمان کو شہید کر دیا، اور پھر اس کے بعد جو فتنوں کا دور چلا ہے، یہ صحابہ کے درمیان آپسی اختلافات، آپسی جنگیں وغیرہ، بڑی تفصیل ہے ان کی، جو اس زمانے میں خیر القرون کے زمانے میں فتنے آئے، خیر القرون کے زمانے میں۔ تو آج کا زمانہ جو کہ نبوت سے اتنا دور کا زمانہ ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ زمانہ جیسے جیسے خیر القرون سے دور ہوتا جائے گا، تیسے تیسے اس کی برائیوں میں اور اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو آج کی فتنوں کا کیا پوچھنا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھرے پڑے ہیں، آنے والی نشستوں میں ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن آج اختصار کے ساتھ دین کے حوالے سے جو فتنے آج ہمارے سامنے موجود ہیں، جو تاریخ کی باتیں ہیں ان کی جانب اشارہ کریں گے ہم، لیکن آج میں بتانا چاہوں گا ان فتنوں کی جانب جو ہر کچھ مہینوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد غیروں کی جانب سے اٹھایا جاتا ہے، غیروں کی جانب سے، دین کے حوالے سے اور دنیا کے حوالے سے جو فتنے ہیں وہ تو ایک جانب ہیں، میں انشاءاللہ انہیں بھی بالتفصیل آپ کے سامنے اگلی نشست کو بیان کروں گا، لیکن آج دین کے حوالے سے جو فتنے اٹھائے جا رہے ہیں اور ہر آنے والے زمانے کے ساتھ ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ان فتنوں کی شدت میں اور اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ذرا غور کریں کہ کبھی کوئی فتنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کے اخلاق و کردار کے حوالے سے اٹھایا جاتا ہے، آپ کی سیرت کے حوالے سے، آپ کی شادیوں پر واویلا کیا جاتا ہے، آپ کی شادیوں پر اعتراضات کیے جاتے ہیں، اور اس حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو کمزور کر کے پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کبھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا کر، معاذ اللہ رب العالمین، خاکے بنا کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جیسے عام شخصیتیں تنقید کے تحت آتی ہیں اور یہ ان پر ہم وینگ کر سکتے ہیں، وینگ کر سکتے ہیں اور قسم قسم کی باتیں کر سکتے ہیں، ویسے ہی معاذ اللہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بھی انہوں نے ویسے ہی شخصیات کے زمرے میں شامل کرنے کی کوشش کی کہ ان کے خاکے بنائیں اور معاذ اللہ وینگ کرنے کی کوشش کریں۔ خود ان کے مذہبی رہنماؤں کو تو ان کے دلوں میں کوئی وقت نہیں ہے، جو غیر مسلم ہے، جو کہ اسلام اور مسلمانوں کے بیچ آقا کریم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے اور آپ کی ذات گرامی اور آپ کے اخلاق و کردار کے حوالے سے قسم قسم کے فتنے کھڑے کرتے ہیں۔ اگر یہ آپ کسی سے ملیں، بات کریں، کسی کے قریب جائیں، کئی ہزاروں ایسے آپ کو مل جائیں گے جو اپنے عظیم اور بڑے رہنماؤں جو ان کی نگاہ میں ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کرتا ہوا مل جائے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ایک عام سی بات ہے، آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں کہ وہ جو غیر مسلم ہیں کہ جنہیں وہ اپنا گاڈ مانتے ہیں، اپنا بھگوان مانتے ہیں، ہزاروں ایسے مل جائیں گے جو ان کے بارے میں قسم قسم کی باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ ایک جانب مانتے بھی ہیں اور قسم قسم کی بکواسی بھی کیا کرتے ہیں جو ان کے عقیدے کے ورد ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ پھر اسی دھرم سے متعلق بھی رہتے ہیں، ان کا تعلق بھی نہیں ٹوٹتا۔ تو جیسے ان لوگوں نے اپنے دھرم گروؤں کو اور اپنے رہنماؤں کو سمجھا ہے، وہ ویسے ہی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی حیثیت بھی انہی رہنماؤں کی طرح ہے کہ جن پر وینگ کسا جا سکتا ہے، جن کا خاکہ بنایا جا سکتا ہے معاذ اللہ رب العالمین، یا جن کے حوالے سے کامیڈی کی جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کئی ایسے بڑے بڑے کامیڈین ہیں جو نان مسلم ہیں اور اپنی کامیڈی کی محفلوں میں اپنے ہی دیوی دیوتاؤں اور اپنے ہی بھگوانوں کے بارے میں کیا کیا بولتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو کیا انہوں نے ویسا ہی ہمارے رسول کو سمجھ رکھا ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین، ہمارے حبیب سے ہمارا تعلق دل کا ہے، محبت کا ہے۔ ہمارے رسول ہر قسم کی تنقید سے پرے ہیں، ہمارے رسول کے ساتھ کسی قسم کی تنقید کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ صرف ہمارے رسول کی وہ ذات ہے جن کے ساتھ ہمیں اندھی محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اندھی محبت ہے ہمیں، نہ ان کے خلاف ہم کچھ بولتے ہیں نہ کچھ سننے کی طاقت ہے ہمارے اندر۔ دوسرے مذہبی رہنماؤں کی طرف دوسرے مذہب کے لوگ جیسا سمجھتے ہیں اپنے مذہبی رہنماؤں کو، ہمارے رسول کی حیثیت معاذ اللہ ہمارے دلوں میں ویسی نہیں ہے۔ ہم رسول سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، ہم ان کو ہر قسم کی تنقید سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ کسی کے اندر یہ
ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے رسول کے بارے میں کوئی وینگ کسے یا کوئی عام سی بات کرے، بازارو باتیں کرے، یا وہ کامیڈی کرنے کی کوشش کرے، خاکے بنانے کی کوشش کرے. ایسی باتیں ہم اور مذہب اسلام ہرگز برداشت نہیں کر سکتا. اگر کوئی ایسا کرتا ہے اور اسلام کا نام لیتے ہوئے کرتا ہے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. مذہب اسلام ان دھرموں کی طرح نہیں ہے کہ جن دھرموں کے بڑوں کو کیا کیا باتیں کی جائیں اور پھر وہ اسی دھرم سے جڑے رہیں. نہیں، اسلام کا ایک قانون ہے، ایک قانون ہے اسلام کا، اور اس قانون کے دائرے سے جو بھی باہر جاتا ہے اس کا تعلق اور اس کا رشتہ اسلام سے کٹ جاتا ہے. مذہب اسلام نے ایک قانون ہمیں دیا ہے کہ کس حوالے سے ہم زندگی گزاریں، کس قسم کے الفاظ اپنی زبان پہ لائیں، ہمارے رسول سے ہماری محبت کیسی ہو، اللہ سے ہمارا تعلق کیسا ہو، اللہ والوں سے ہمارا تعلق کیسا ہو، اللہ کے محبوب بندوں سے ہمارا رشتہ کیسا ہو. ان کے حوالے سے باضابطہ مذہب اسلام کی تعلیمات موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جیسے کچھ لوگ کرتے ہیں اپنے دھرم کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اور پھر اسی دھرم سے جڑے رہتے ہیں. ہمارے اسلام کا یہ معاملہ نہیں ہے. ایک جو بہت فتنے کی شکل میں ایک سوچ جو بڑی پھیل رہی ہے آج، سنیے گا، وہ سوچ یہ ہے کہ مذہب کو ایک پرسنل میٹر کے حوالے سے اور پرسنل معاملے کے حوالے سے پروموٹ کیا جا رہا ہے. پرسنل میٹر ہے، یہ ذاتی معاملہ، یہ مذہب کو. اس فتنے کی ابتدا یورپ سے ہوئی. یورپ سے جب کلیسا والوں نے سائنسدانوں پہ بڑے مظالم کیے، سائنسدان جو بڑے بڑے علم و ہنر والے ہوئے یورپ کے، جب انہوں نے ایسے خیالات پیش کیے قوم کے سامنے جو کہ کلیسا کے عقائد سے ٹکراتے تھے، تو بڑی ظلم کیے کلیسا والوں نے ان اسکالرز پہ، ان علماء پہ، ان بڑے بڑے لوگوں پہ، علم و ہنر والوں پہ بڑے ظلم کیے. آگ میں جلایا گیا، سولی دی، پوری زندگی تک کے لیے قید میں ڈال دیا گیا. تو جب کلیسا نے مظالم کیے صاحبان علم و فن پہ اور اسکالرز پہ، اور پھر اس کے بعد جب کلیسا کے مظالم کے خلاف لوگوں کے اندر بیداری آئی اور نشاط ثانیہ کا دور جب شروع ہوا یورپ کے اندر، تو اس کے بعد اہل مذاہب اور دھرم گروؤں کے ظلموں سے تنگ آ کر کے یہ خیال ان کے بیچ پروان چڑھنا شروع ہوا کہ ہم کسی کلیسا کو نہیں مانتے، ہم کسی دھرم گرو کو نہیں مانتے. اس جو مذہب ہے اور دھرم ہے، چاہے کرسچینیٹی ہو، چاہے جیویزم ہو، چاہے کوئی دھرم ہو، وہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے. جو چاہیں سو سمجھے اور جیسے چاہیں ہم اس پہ عمل کریں نہ کریں، جس قسم کا خیال ظاہر کریں. کلیسا کو اور اہل کلیسا کو کوئی ادھیکار نہیں ہے کہ ہمارے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے. یہ تاریخی حقیقتیں ہیں جو نشاط ثانیہ کے بعد جو اہل یورپ ہیں ان کے اندر اس خیال کا پروان ہوا، اور پھر یہ خیال وہاں سے ادھر آیا، مشرق کے اندر آیا، اور مشرق کے اندر بھی اس خیال کو بڑی شدت کے ساتھ پروموٹ کیا جا رہا ہے ایک لمبے عرصے سے، اور آج بھی پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ مذہب ایک پرسنل میٹر ہے، ذاتی معاملہ ہے، اس میں کسی کو دخل دینے کی ضرورت نہیں. کہ جیسے عیسائی اور یہودی ہیں کہ ان کی نگاہوں میں عیسائیت کی کوئی وقت نہیں ہے، یہودیت کی کوئی وقت نہیں ہے، خود وہ دھجیاں بکھیرتے ہوئے نظر آتے ہیں، خود اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ جو ان کے مذہب پر ایک سمجھیے کہ گولے کی شکل میں برستے ہیں. اور وہ سب یہ کرتے ہیں ذاتی معاملہ، کہ دین ایک ذاتی معاملہ ہے اس نام پر. وہ چاہتے ہیں کہ اسی قسم کا تعلق اسلام کے ساتھ مسلمانوں کا ہو جائے، کہ ہر شخص اسلام کی اپنی توضیح کرے، ہر شخص اسلام کے بارے میں جو چاہے بکے، ہر شخص جو چاہے عقیدہ رکھے اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، ملائکہ کے بارے میں، جنت و جہنم کے بارے میں، حشر و نشر کے بارے میں، اور ذاتی معاملہ کہہ کر کے اسے چھوٹ دے دی جائے کہ تم جو چاہے کرو، تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تو مسلمان ہو. اس قسم کی سوچ
ذاتی معاملہ ایک تو یہ کہ دین ذاتی معاملہ ہے، اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے وہ مسلمان اس کو ہم مانے، چاہے اس کے خیالات، اس کی باتیں، اس کی سوچ اور اس کے الفاظ جو اس کی گندی زبان سے نکلے وہ کتنے ہی گندے کیوں نہ ہو، ان سب کو پرے رکھ کر کے اگر وہ کہہ رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو جو یورپ کی سوچ ہے وہ یہ ہے کہ اسے مسلمان مانو اور پھر اس کے خیالات کو اس کا پرسنل میٹر سمجھ کے اس کی جانب توجہ نہ دو۔ حالانکہ مذہب اسلام اس خیال اور اس سوچ کی تائید نہیں کرتا۔ مذہب اسلام مذہب کو ایک ذاتی معاملہ نہیں کہتا، ذاتی معاملہ نہیں کہتا مذہب کو۔ یہ حق ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے کسی کے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ جیسے کہ سورج کے ماننے یا نہ ماننے پر کسی پر زبردستی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ سورج کی روشنیاں بتا دیتی ہیں کہ ہم ہیں۔ سورج کی روشنی، حرارت، تمازت، اس کی حیاتیاتی شعاعیں، حیاتیاتی کرنیں جو کہ خلائق کو فائدہ پہنچا رہی ہیں شب و روز، وہ بتاتی رہتی ہیں کہ سورج ہے، اور اس کے ماننے کے لیے کسی پر کوئی زبردستی نہیں، کیونکہ زور و جبر تو غلط بات کو ماننے پر کیا جاتا ہے۔ غلط مان اور جو غلط بات ہے اسے منوانے کے لیے زبردستی کی جاتی ہے، لوگوں پر ظلم کیا جاتا ہے۔ جو سچائی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ، اپنے نکھرے ہوئے چہرے کے ساتھ سامنے ہو، تو اس کو ماننے کے لیے کسی قسم کی زبردستی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کے چہرے کا حسن ہی لوگوں کو اپنی جانب اٹریکٹ کرتا ہے کہ نہیں؟ تو یقیناً اسلام کا یہ قانون ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اور کیوں زبردستی نہیں ہے؟ کیونکہ قد تبین الرشد من الغی، گمراہی اور ہدایت دونوں واضح ہو چکے ہیں، لہذا کوئی زبردستی نہیں۔ عقلیں رکھتے ہو تم، اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، سوچ لو، سمجھ لو، اس کے بعد جو اپناؤ، ہدایت اپناؤ گے، اللہ کی بارگاہ میں تمہارا ایک بڑا مرتبہ ہوگا، اور اللہ رب العزت کل قیامت کے روز تمہیں انعام و اکرام سے نوازے گا۔ گمراہی اپناؤ گے تو عذاب میں مبتلا کیا جاؤ گے۔ تو دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے دین قبول کر لیا، یہ لا اکراہ فی الدین کو لوگ بار بار مذہبی معاملات کو ایک پرسنل میٹر، ذاتی معاملہ بتانے کے لیے اس آیت کا استعمال کرتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین۔ سنیے گا، لا اکراہ فی الدین، ڈیبیٹ سے بھی سن لیں۔ کچھ ایسے لوگ جو کہ مسلمان نام رکھ کر کے اینکر پرسن بنے ہوئے ہیں، جو کہ دلالی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، وہ بھی جب اسلام کے حوالے سے کوئی ایسی باتیں کر جائیں جو اسلام کے اصول اور مسلمات کے خلاف ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ مذہب ذاتی معاملہ ہے، اور دلیل لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ابے لا اکراہ فی الدین کا تعلق مسلمانوں سے نہیں، کافروں سے ہے، کہ جو کافر ہے اس کے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے، وہ چاہے تو دین قبول کرے اور چاہے تو دین قبول۔ تو اگر لا اکراہ فی الدین کا اپنے اوپر انطباق کر کے اور تم اپنی تھاٹ اور اپنی فکر کو آزاد رکھنا چاہتے ہو، تو پہلے یہ بھی مان لو کہ تمہارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم کافر ہو۔ کیونکہ لا اکراہ فی الدین یہ کفار کے لیے ہے کہ اگر کوئی کافر ہے تو اس کے اوپر کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی کہ وہ اسلام قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، کافر کے لیے ہے۔ تو اگر تم اس کو اپنی سوچ کے لیے بطور دلیل بناتے ہو اس آیت کو، تو پہلے مان لو کہ تم کافر ہو۔ لا اکراہ فی الدین کو اگر تم اپنے لیے استعمال کرتے ہو تو مسلمان کا نام لے کر کے اور پھر اعتراض مت کرو۔ تو دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یہ کافروں کے لیے ہے۔ اور پھر اگر کسی نے اسلام قبول کر لیا تو مذہب اسلام ہمیں ایک اصول دیتا ہے اور قاعدہ دیتا ہے، اور اس قاعدے کو ماننا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، اس اصول کو ماننا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ دیکھیے، ماننا ایک الگ ہے، پریکٹس کرنا ایک الگ ہے۔ ماننا ایک الگ ہے، پریکٹس کرنا ایک الگ ہے، اس پر عمل کرنا ایک الگ ہے۔ تو اسلام کے تمام اصول و قوانین اولاً تو یہ تقاضا کرتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ مانے، اور ثانیاً یہ تقاضا کرتا ہے اس کے بعد کہ ان پر عمل کرے، ان پر عمل کرے۔ تو اگر مان لیا اور عمل نہیں کر رہا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ نان پریکٹسنگ وہ مسلم ہے، کہ وہ
اسلام پہ عمل نہیں کر رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مسلم نہیں ہے، کیونکہ وہ عمل نہیں کر رہا۔ تو عمل کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایمان کی شدت و ذوف کا اس سے تعلق ہے، لیکن حقیقت ایمان کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بکواس کرتا ہے اسلام کے حوالے سے، پیغمبر اسلام کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے اگر کوئی بکواس کرتا ہے اور اس قسم کے الفاظ کا استعمال کرتا ہے جو ایک مسلمان کبھی استعمال کر ہی نہیں سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مانتا ہی نہیں ہے، وہ پہلے ہی درجے میں وہ فیل ہے، وہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، پہلی منزل تک اس کی رسائی نہیں ہے، ماننے تک ہی رسائی نہیں ہے، عمل کرنا تو دور کی بات ہے۔ تو اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور یقین جان لیں کہ مذہب ذاتی معاملہ نہیں ہے کہ جو چاہے منہ اٹھا کر کے جو بول دے، بلکہ اس کے لیے ہمارے پاس قرآن و حدیث کی تعلیمات موجود ہیں، اور وہی قرآن و حدیث کی تشریحات ہمارے ائمہ سلف نے کی ہیں۔ قرآن، حدیث اور تشریحات سلف کے مطابق اپنے خیالات کو رکھنا، اپنے عقائد کو رکھنا، اپنی سوچ کو رکھنا، اور الفاظ کا چناؤ کرنا کہ ہمیں کیا بولنا ہے جو قرآن و حدیث اور تشریحات سلف کے خلاف نہ ہو، یہ ضروری ہے۔ ذاتی معاملہ کہہ کر کے کچھ بھی بکواس کرنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اسی حوالے سے کچھ اور باتیں ہم اگلی نشست میں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں ثابت قدم رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا